الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طالبات، ہم نے سابع منزل پڑھنا شروع کیا تھا، جس کو ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ محمد نوفل نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا کہ میرے لیے دونوں حالتیں یکساں ہیں، میں دنیا کے پیچھے بھاگوں یا دنیا میرے پیچھے بھاگے، دونوں صورتوں میں حرص کی آگ میرے تن بدن میں بھڑکتی رہتی ہے۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے صحیح معنوں میں حج کی سعادت اس وقت نصیب ہوئی تھی جب میں بالکل غریب تھا، میرے پاس دینے کے لیے معلم کی فیس ادا کرنے کے لیے۔ معلم کون ہوتا ہے؟ جو حاجیوں کی حفاظت پر مامور گائیڈ ہوتے ہیں، جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں حج کے معاملے میں جو ہے وہ انفارمیشن، ان کو معلومات دیتے ہیں، جگہوں کے بارے میں بھی انہیں بتاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور کی جو کیفیت اس وقت مجھے نصیب ہوئی تھی وہ دوبارہ کبھی نصیب نہ ہو سکی، یعنی جیسے جیسے میرے پاس مال اسباب آتا گیا، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری نیت بڑھتی چلی گئی اور مجھے وہ طلب نہیں رہی، حج کی وہ چاہت نہیں رہی جو مجھے سب سے پہلی مرتبہ تھی، لیکن اس وقت میں اتنا غریب تھا کہ میری فیس بھی کسی دوسرے نے ادا کی تھی۔ اس قسم کی باتیں کرتے کرتے محمد نوفل کی چیخ نکل گئی اور بے اختیار دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ رونے کی آواز سن کر وہاں پر عازمین حج، یعنی حج کا ارادہ کرنے والے جو لوگ تھے، وہ وہاں پر سب کے سب آ گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سب لوگوں نے بآواز بلند کلمہ طیبہ، یعنی اس کے اندر ایک چبھن تھی، اس کے اندر ایک وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک بھٹی سلگتی رہتی ہے، مطلب ایک آگ یا ایک تپش ہے جو اسے چین نہیں لینے دیتی، اور وہ آگ اور وہ تپش کس چیز کی ہے؟ وہ لالچ کی ہے، وہ حرص کی ہے، وہ مال اسباب اکٹھا کرنے کے باعث اس کے اندر عود آئی ہے، اور وہ اب اسے رہائی اس کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اگلے روز نماز عشاء اعلان ہوا کہ رات کے 11:30 بجے میقات حرم، یعنی میقات حرم وہ جگہ ہے جہاں پر احرام باندھے جاتے ہیں، سب لوگ احرام باندھنے کی تیاری کر لیں۔ یہ اعلان سنتے ہی مسافروں میں بجلی کی رو دوڑ گئی، یعنی کہ جس طرح بہت تیزی آ گئی انہیں بہت ظاہری بات ہے وہ اتنے شوق سے حج کے ارادے سے نکلے ہیں، اور وہ سفر کی مصیبتیں جھیل رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ وہ ان کے دلوں میں اپنے رب کا جو ہے وہ گھر دیکھنا ہے، اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس بات پہ، اور جلدی جلدی وہ احرام باندھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہر طرح کے لوگ اس میں موجود ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، اور جس طرح کے اپنے محبوب سے ملنے کے لیے انسان کا دل بے چین ہوتا ہے اور انسان اپنی تیاری کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح وہ اپنے رب سے اس کا دیدار کرنے کے لیے، اس کی در پر حاضری دینے کے لیے وہ بے چین ہے، اور بڑی خوشی ہے ان کے اس ساری تیاری میں۔ اب آگے وہ پھر وہ جو ایک 750 حاجیوں نے بیک زبان تلبیح کا آوازہ بلند کیا، یعنی کہ وہ تلبیح پڑھنے لگے اونچی آواز سے احرام باندھنے کے بعد۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا، تیرا کوئی شریک نہیں، تحقیق ہر طرح کی تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے، اور ملک تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب وہ یہ نعرہ پڑھتے ہوئے سب کے سب لوگ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں کے سامنے خالق کائنات کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس جماعت میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، اچھے پاک لوگ بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، ہوسکار بھی ہیں، قناعت شار بھی، ہوسکار جن کے دلوں میں دنیا کی ہوس ہے، دنیا کی چاہت ہے، اور قناعت شار وہ لوگ جو تھوڑے پر راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور ہر طرح کے لوگ غفلت کا شکار بھی تھے، یعنی جنہوں نے ساری زندگی اپنی دنیا داری میں گزار دی اور اب وہ یہاں پر آ کر اپنے رب کے حضور حاضری دینے کے لیے بے چین ہیں، یعنی ہر طرح کے وہ کہتے ہیں کہ فطرتاً مختلف صفات کے مالک لوگ جو ہیں اس وقت سب ایک ہی آواز بلند کر رہے ہیں، ایک ہی لباس پہنے ہوئے ہیں، ایک ہی ان کے دلوں میں نیت ہے، اور سب کے سب لوگ جو ہے وہ تیرے دربار میں جو ہے وہ حاضری کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ایک ہی صف میں، یہاں پہ آپ وہ شعر ایڈ کر سکتے ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کسی فرشتے نے ان کے لیے رسائی کا دروازہ نہ کھولا، کوئی ابلیس ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنا۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی فرشتہ آتا ہے ان کی مدد کے لیے اور نہ کوئی شیطان، یعنی وہ اس وقت اپنی اصلی حالت میں ہے، وہ بندے جو ہیں وہ اپنی بندگی کے جو ہے وہ صفات کے سے متصف وہاں پر موجود ہیں۔
وہ تو بس اپنے رسول کے بتائے ہوئے کلمات زبان پر لاتے ہوئے اس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے جس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کی گونج کالی گھڑاؤں میں بجلی کی طرح گوندتی ہے، جہاز کے انجن کی چھک چھک، سمندر کی لہر۔ دیکھیں کتنی خوبصورت منظر کشی ہے، کتنی خوبصورت اس میں لفاظی ہے، کتنے خوبصورت الفاظ کا استعمال چناؤ ہے یہاں پر، کہ جب وہ اپنے رب کے در پر حاضری کے لیے حاضر ہو رہے ہیں تو اس وقت انہیں کوئی پریشانی نہیں لگ رہی، انہیں کوئی عہدہ نہیں لگ رہا، کوئی حیثیت کسی کی نہیں رہی۔ وہاں پر صرف اور صرف کیا ہے؟ عازمین حج۔ انہیں کسی کو سیکٹری، کسی کو ملٹری سیکٹری، کسی کو پی اے کہہ کر مخاطب نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان سب کو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ عازمین حج ہیں، وہ حج کا ارادہ کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے رب کے دربار پر حاضری کے لیے بے چین ہیں۔ ساری کائنات ایک خلا بن گئی جس میں عبد اور معبود کے علاوہ کسی کا وجود باقی نہیں رہا۔ عبد بندہ، عبادت کرنے والا، اور معبود جس کی عبادت کی جائے۔ اگلے روز صبح سویرے السودان جدہ کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہو گیا، یعنی کہ اس کو وہاں پر ٹھہرا دیا گیا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اس مقدس سرزمین پر سر کے بل اتروں، لیکن میرے ہاتھوں میں سامان اور سر پر گناہوں کی کٹری تھی، اس لیے اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہا۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میرا دل تو یہ کرتا تھا کہ میں وہاں پر ننگے پاؤں جو ہے وہ اتروں، میں ہر طرح سے وہاں پر سجدہ کروں، لیکن میں چونکہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ایک بے بس انسان ہوں، اس لیے میں اپنی اس خواہش پر اپنی اس خواہش کو عملی جامہ نہ پہنا سکا، یعنی میں اس کی تکمیل نہ کر سکا۔ کسٹم ہاؤس کے آس پاس بہت سے معلموں کے وکیل اپنا اپنا دفتر لگائے بیٹھے تھے۔ ایک جگہ عبدالرزاق محبوب معلم کا بورڈ لٹکا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد سہلت کے بہت سے زائرین جمع تھے۔ معلم کا وکیل حساب لگا کر انہیں چیخ چیخ کر سمجھا رہا تھا کہ 385 ریال کی رقم موجود نہیں تو وہ حج کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا اور نہ وہ مدینہ منورہ جا سکتا۔ اب وہاں پر جو معلم ہے جس نے ان کی فیس لینی ہے، وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہارے پاس اگر مقررہ رقم موجود نہیں ہے تو تم یہیں سے لوٹ جاؤ، تم یہاں نہ تو مدینہ منورہ میں پہنچ سکتے ہو نہ تم اس کی زیارت کر سکتے ہو۔ اب معلم کے وکیل نے انہیں اپنے رجسٹر میں درج کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ شاکر میاں اور تفضل علی نے سمجھا کہ گرمی کی شدت سے میرا دماغ چل گیا ہے۔ اچھا، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس جو رقم تھی، اب یہ قدرت اللہ شہاب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو رقم تھی میں نے اس میں سے 385 ریال اپنے لیے رکھ لیے جو معلم کی فیس ادا کرنے کے لیے کافی تھے، اور باقی میں نے ان دونوں میں جن کے پاس پیسے نہیں تھے، وسائل نہیں تھے اور معلم انہیں واپس جانے کے لیے کہہ رہا تھا، میں نے چپکے سے ان کو دے دیا کہ بھئی تم لوگ بھی حج کے لیے ہمارے ساتھ چلو۔ تو انہیں لگا کہ شاید اس شخص کا گرمی سے جو ہے یہ بکھلا گیا ہے، اس لیے یہ ہمیں رقم دیے جا رہا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں، تم لوگ جو ہے یہ معلم جو ہے وہ یہ بات معلم کو بتاتا ہے تو معلم کہتا ہے اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ یہ پیسے رکھ لیتے ہیں، اور اگر تھوڑی دیر تک یہ اپنی بات پر اصرار کرتا رہا تو پھر ہم جو ہے یہ اس کی رقم جو ہے وہ امانت کے طور پر رکھ لیں گے، اور اگر 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اس شخص نے یہی کہا کہ میں یہ پیسے ان دونوں کے لیے دے رہا ہوں تو پھر ہم اس کی بات پر یقین کر لیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ضروری کسی کو کہیں پر جگہ ملتی ہے، کسی کو کہیں پر جگہ ملتی ہے، اور وہ رات کے وقت جو ہے وہ مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ معلم عبدالرزاق محبوب کا 12-13 برس کا بیٹا ہمارے گروپ کو ایک گندے نالے کے کنارے پر لے گیا اور 30-35 گز زمین گھیر کے اسے ہماری اقامت۔ اچھا، اب وہ گندا نالا ہے اور وہاں پر بھی انہیں جگہ گھیر کر کہتا ہے کہ بس یہاں پر تم نے رہنا ہے اور یہاں پر اپنے بستر لگانے ہیں، یہ تمہارا ٹھہراؤ کا مقام ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ اب معلم کے بیٹے نے ڈانٹا کہ یہ پاؤں پسار کر سونے کا وقت نہیں ہے، یعنی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اب ہم آرام کریں گے اور صبح اٹھ کر ہم جو ہے وہ مکہ معظمہ میں اپنے رب کے حضور حاضری دیں گے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بھئی تم لوگ تیار ہو جاؤ، ابھی یہ سونے کا وقت نہیں ہے، تم جہاں پر آئے ہو اس سرزمین پر وقت کا ضیاع کرنا جو ہے وہ انتہائی حماقت کا کام ہے، اس لیے بس تم لوگ وضو کرو اور تیار ہو اور ہم سب چلتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی طرف ہم روانہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جو شخص حرم شریف میں داخل ہوتا ہے وہ اپنا جوتا، اپنے گناہوں کی گٹھڑی اور اپنا دستار فضیلت، اپنی بزرگی کا امامہ دروازے کے باہر چھوڑ جاتا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ واپس ملے گا یا نہیں۔ بعض لوگوں کے جوتے گم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ
جو شخص حرم شریف میں داخل ہو گیا اس نے وہاں پر اپنا جوتا بھی اتار دینا ہے، اس نے وہاں پر اپنے گناہوں کی گٹھڑی بھی رکھ دینی ہے، مطلب اپنے دل کو پاکیزہ کر کے اس نے یہاں پر آگے جانا ہے۔ دستار فضیلت یعنی اس کے سر پر جو ایک گھمنڈ ہے اس چیز کا کہ میں جو ہوں وہ میں سیکٹری ہوں، یا میں ملٹری سیکٹری ہوں، یا میں PIA میں بڑے اچھے مقام پر ہوں، یا میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، پروفیسر ہوں، جو بھی ہوں، اس نے وہ اپنا عہدہ بھی وہاں پر اتار کے رکھ دیا، اور وہ پھر باقی لوگوں کے ساتھ اسی ایک ہی صف میں شامل ہو جائے گا۔ اور واپسی پر وہ کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ اس عہدے کو واپس حاصل کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، اس کو اپنا جوتا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اچھا جی، بعض لوگ اپنی فضیلت اور بزرگی سے محروم ہو جاتے ہیں، مطلب کچھ لوگ جو ہیں دستار فضیلت اور بزرگی کا معاملہ سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ اگر بہت دنیائی حوالے سے بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں تو کوئی نہیں جانتا کہ آپ حج کرنے کے بعد بھی اپنے اس بزرگی کے امامے کو واپس لینے کے قابل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اب وہ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس حرم شریف کے باہر چھوڑنے کے لیے اپنے پاؤں میں ربڑ کی چپل اور سر پر گناہوں کی گٹھڑی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ میں نے دل و جان سے دونوں کو اتار کر باہر پھینکا اور حرم شریف میں داخل ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گاڑی کو مضبوط بریک لگا کر میرے وجود کو پنکچر شدہ ٹائر کی طرح جیک لگا کر ہوا میں مولکتے کہ اب یہاں پر تشبیہات ہیں، اب یہاں پر جو ہے وہ اپنی بات کو، اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کے لیے، اپنی کیفیت کو، اس دلی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے مختلف تشبیہات کا سہارا لے رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نثر میں بھی آپ ان چیزوں کا سہارا لے کر اپنی بات کو بیان کر سکتے ہو۔ وہ کہتے ہیں جیسے میری پنڈلیوں کا گوشت ہڈیوں سے، دیکھیں آپ ایک دم سے آپ جب دیکھتے ہو نا کہ سامنے آپ کے جو ہے وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو آپ پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، آپ پر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے کہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا میں کس منہ سے اپنے رب کے دربار پر حاضری دوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ میرا ایک دوسرے جسم کے مختلف حصوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ٹوٹ گیا ہو، ہاتھ پہ لوچ ہو کر لٹک سے گئے، سر بھمر میں پھنسے ہوئے خس و خاشاک کی طرح۔ خس و خاشاک کہتے ہیں گھاس مٹی کو۔ بے بسی سے چکر کاٹنے لگا، اور اس طرح پاہر سا ہو کر میں طواف کے لیے آگے بڑھنے کی بجائے بے ساختہ لڑکھڑا کر وہیں بیٹھ گیا۔ یہ ابھی بھی بہت کم ہم سے پڑھا گیا ہے، تو اس کو چلیں یہاں تک ہی رکھیں، انشاءاللہ پھر ہم آگے پڑھیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔